یہ ادارہ ہے جلال آباد کے اندر مفتاح علوم کے نام سے. یہ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کا تیار کردہ یہ ادارہ ہے. سامنے مسجد ہے بہت خوبصورت، اور یہ بہت خوبصورت عمارت ہے. یہ جو عمارت ہے اس کے اندر درسگاہیں ہیں، اور اوپر جو ہیں وہ کمرے ہیں طلباء کے رہنے کے لیے. غالباً ششماہی کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے شاید گیٹ وغیرہ لگا رکھا ہے. یہاں پر بہت بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، پرانے مدرسوں میں سے ہے، اور بڑا فیض رہا ہے اس ادارے کا. مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہندوستان کے اس وقت مشہور و معروف عالم دین ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت سے کتابوں کے مصنف ہیں. تو حضرت بھی یہیں کے فیض یافتہ ہیں، اور اسی ادارے سے حضرت نے تعلیم حاصل کی ہے. یہ مسجد ہے، اور یہ غالباً اندر جانے کا راستہ ہوگا مسجد سے، اگر یہ کھلا ہوا ہے تو. یہ طلباء کے کمرے ہیں سامنے. یہ بہت ہی زبردست ادارہ ہے. زبردست ادارہ اس معنی کر کے کہ یہاں کی عمارتیں وغیرہ بہت ہی زبردست ہیں، اور پورا ادارہ بہت ہی خوبصورت ہے. طلباء جو ہیں وہ صرف کسی زمانے میں ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ باہر ملکوں سے بھی طلباء آیا کرتے تھے. یہ اس کا جو احاطہ ہے ادارے کا، اس میں خوبصورت پارک بنا ہوا ہے. میں نے الحمدللہ یہاں 2 سال لگائے ہیں. 1 سال تو قرآن مجید یاد کیا تھا، اور 1 سال فارسی پڑھی تھی. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، ان کے پاس میں اب تو انتقال ہو گیا حضرت کا. یہ باب مسیح الامت ہے. بہت ہی خوبصورت ادارہ ہے، دیکھنے میں بڑا ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے. یہ سامنے اس کی دارالحدیث ہے اس ادارے کی. اور بہت اچھی فارسی پڑھایا کرتے تھے، اور فارسی زبان کے اندر بڑی مہارت تھی حضرت کو، تو حضرت سے پڑھا ہم لوگوں نے. یہ اس کے پاس میں جو ادارہ ہے اس کی دوسری طرف یہاں ایک مندر بھی موجود ہے. یہ سارا ادارہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. سامنے دارالحدیث ہے. مجھے معلوم نہیں اس وقت کون ہے شیخ الحدیث، اس لیے کہ کبھی کبھی چونکہ آنا ہوتا ہے، اس لیے اتنی زیادہ معلومات نہیں ہیں. اور اس وقت جو محتمم ہیں وہ جو فرزند ہیں حضرت بھائی جان کے، یعنی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے، پھر ان کے جو بیٹے یعنی حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، وہ محتمم ہیں یہاں کے اس وقت. اس لیے کہ ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اچانک سے. تو پھر اس کے بعد جو ہے، چونکہ اس وقت ششماہی کی چھٹیاں ہیں، اس لیے بالکل سارا کا سارا ادارہ بند ہے اس وقت. وہاں اس طرف کمرہ نمبر 54 ہوا کرتا تھا، تو کمرہ نمبر 54 میں میرا قیام تھا، میں رہا کرتا تھا. اور یہاں اوپر کا جو حصہ ہے، گرمیوں میں یہاں سویا کرتے تھے، وہاں بھی سو جایا کرتے تھے. یہاں طلباء کے اوپر کوئی خاص زیادہ نگرانی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت مولانا بھائی جان جو تھے ان کا مزاج اس طرح کا تھا. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نگرانی وغیرہ تو کتے بلیوں کی جاتی ہے، طلباء کی نگرانی نہیں کی جاتی ہے. طلباء کو اپنے شوق اور ذوق کے ساتھ میں خود عبادت کرنی چاہیے، اور خود اپنی ساری چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. مفتی ارشد صاحب تھے یہاں، ان کا قیام جو ہے اس طرف رہتا تھا. دارالافتاء ہے ادھر، جو بجھیڑی کے اندر چلے گئے ہیں، اس وقت بجھیڑی کے اندر ہیں. اس وقت ہمارے زمانے میں حضرت کا قیام یہیں رہا کرتا تھا، اور مجلس لگتی تھی عصر کے بعد ان کی.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب پڑھا کرتے تھے اور بڑی ہی عمدہ تشریح کیا کرتے تھے حضرت کے جو مجذوب ہیں حضرت خلیفہ رحمۃ اللہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے اشعار وغیرہ خوب سنایا کرتے تھے. ایک شعر مجھے یاد رہ گیا ہے کہ نچت کر سکے تو نفس کے پہلوا کو، تو ہاتھ پیر بھی یوں ڈھیلے نہ ڈالے، ہے کشتی اس کے ساتھ تو عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. اس طرح کا شعر تھا جو یاد رہ گیا ہے.